بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دبئی کے کنگ شیخ محمد بن رشید المکتوم کی خصوصی فرمائش پر برج العرب دبئی کا کام چل رہا تھا۔ یہ ہوٹل دبئی کے کنگ کے لیے بہت زیادہ اہم تھا، کیونکہ اسی ہوٹل نے پوری دنیا میں دبئی کا نام بنانا تھا اور دبئی کا مستقبل بھی اسی ہوٹل پر قائم ہونے والا تھا۔ 1053 فیٹ اونچا دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل بنانے کے لیے کنگ نے دبئی کے خزانے کھول دیے تھے۔ ان کو پیسوں کی پرواہ بالکل نہیں تھی، لیکن جو چیز ان کو چاہیے تھی وہ سب سے منفرد اور لاجواب ہونے والی تھی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانا ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اونچا ترین ہوٹل سمندر کے اندر بنانا تھا، کیونکہ دبئی کے کنگ کو وہ چیز چاہیے تھی جو دنیا میں کبھی کسی نے سوچی نہ ہو۔ جی ہاں، ایسی چیز جو دنیا میں کبھی نہ ہوئی ہو۔ کنسٹرکشن کمپنی نے دن رات محنت کر کے دبئی کے ساحل سے 1400 فیٹ کے فاصلے پر ایک آئی لینڈ کو بنا لیا تھا، لیکن جب وہاں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا تو وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ ساتھ کنگ کی نیندیں بھی اڑا دی تھیں۔ ایک طاقتور سمندری طوفان آیا جس نے آئرلینڈ کے پتھروں کو بھی ہلا دیا تھا۔ یہاں طوفانی لہروں نے آئرلینڈ کو نقصان پہنچایا تو دوسری طرف شاہی محل میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سب کو یہی لگنے لگا کہ جس طوفان نے پتھروں کو بھی ہلا دیا ہے وہ بعد میں برج العرب کو کیسے قائم رہنے دے گا۔ آرٹیفیشل آئرلینڈ پر دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل بننے کا خواب اب ٹوٹتا دکھائی دے رہا تھا اور کنسٹرکشن کا کام بھی روک دیا گیا تھا، لیکن تبھی ایک انجینئر نے ایسا سلوشن پیش کیا جس سے جتنا مرضی بڑا طوفان آ جائے برج العرب فولاد بن کر کھڑا رہے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج العرب، جس پر $1 بلین یعنی 8,000 کروڑ روپوں کا خرچہ ہونا تھا، آرٹیفیشل آئرلینڈ پر یہ دنیا کی سب سے بڑی اور اونچی ترین بلڈنگ تھی۔ جس ہوٹل میں صرف ایک رات گزارنے کا رینٹ 20 لاکھ روپے ہو، اس ہوٹل کی شان و شوکت اور لگژری کا اندازہ آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا۔ لیکن دبئی کے کنگ کے اس ہوٹل بنانے کا فیصلہ کافی مشکل تھا۔ 1950s میں دبئی مچھیروں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن 1916 میں جب انگریزوں نے دبئی سے تیل نکالنا شروع کیا تو دبئی کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ جہاں دبئی کو تیل نکلنے کی خوشی ملی، وہاں ان کو بری خبر بھی سنائی گئی کہ یہ تیل صرف 2015 تک ہی چل سکتا ہے۔ شیخ محمد بن رشید المکتوم چاہتے تھے کہ دبئی ایک ٹورسٹ سپورٹ بنایا جائے، لیکن یہ ناممکن تھا، کیونکہ اس وقت صرف دبئی میں دھوپ، گرم ہوائیں، ریت اور تھوڑا سا سمندر تھا، اور ظاہری بات ہے اس کڑکتی دھوپ اور گرم ہواؤں میں کون ٹورسٹ آنے والا تھا۔ کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ کو گھومنے سے پہلے اس سائڈ کے مقامات، بلڈنگز اور موسم کو دیکھتا ہے، اور یہی وہ بلڈنگ برج العرب تھی جس نے ان سب ٹورسٹس کا دھیان اپنی طرف کرنا تھا۔ دبئی کے سمندر میں ایسی بلڈنگ بنانے کا سوچا گیا تھا جہاں صرف امیر، کروڑپتی اور اربوں پتی لوگ ہی جا کر رہ سکتے ہیں، لیکن یہ سب اتنا آسان ہونے والا نہیں تھا۔ ایک تو 7 سٹار ہوٹل بنانا تھا دبئی کے سمندر میں، اور اوپر سے دبئی کی کڑکتی دھوپ۔ اس پروجیکٹ میں جو بھی کنسٹرکشن کمپنی ہاتھ ڈالنے والی تھی، اس کے لیے یہ تو طے تھا کہ اس کو اپنی لیمٹس کراس کرنی پڑیں گی۔ کنسٹرکشن کمپنی کو برج العرب بناتے ہوئے ایسے چیلنج فیس کرنا پڑے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ چیلنج نمبر 1، سب سے بڑا چیلنج تھا کہ عمارت کا ڈیزائن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ شیخ کو پہلی ہی نظر میں وہ ڈیزائن پسند آئے اور وہ ہاں کر دے۔ برٹش آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ نے یہ مشکل کام کرنے کے لیے حامی بھری۔
ٹام رائٹ نے اس کے لیے پہلے عام بلڈنگ اور اسکول کے ڈیزائن بنائے تھے، لیکن برج العرب کے لیے ان کو بہت ٹف ٹائم ہونے والا تھا۔ ٹام رائٹ اس ڈیزائن کو سوچنے کے لیے انہوں نے ایک یاٹ لی اور دور سمندر میں چلے گئے تاکہ وہ خاموشی اور سکون سے وہ ایسی بلڈنگ کا ڈیزائن تیار کر سکیں جس نے آنے والے وقتوں میں دبئی کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ وہ سمندر میں موجود تھے کہ انہوں نے ادھر ایک سیلنگ بوٹ کو دیکھا۔ ٹام رائٹ نے کہا کہ دور سے سیلنگ بوٹ بہت زبردست لک دے رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ ڈیزائن بنا کر شیخ کے آگے رکھا۔ شیخ محمد بن رشید نے جب یہ ڈیزائن دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اسے فوراً اپروو کر دیا۔ چیلنج نمبر 2۔ ٹام رائٹ کو شیخ سے اپروول تو مل گئی تھی، لیکن اس ڈیزائن کے حساب سے ایک آئرلینڈ کی ضرورت تھی جو کہ دبئی کے سمندر میں تو ہرگز نہیں تھا۔ کنسٹرکشن کمپنی اچھے سے جانتی تھی کہ نیو آئرلینڈ بنانے کے لیے کاسٹ بھی بڑھے گی اور اس بلڈنگ کو سمندر کے طوفانوں سے خطرہ بھی ہوگا، لیکن اس سے زیادہ کنسٹرکشن کمپنی کو اس چیز سے تھا کہ اتنی بڑی بلڈنگ سمندر کے اندر ہینڈ میڈ آئرلینڈ پر بنائی جانی تھی، جو کہ آج سے پہلے کبھی نہیں بنائی گئی۔ 1995 میں آئرلینڈ کا کام شروع کر دیا گیا۔ کنسٹرکشن کمپنی نے سمندر کے اندر پتھر ڈلوانے شروع کر دیے تھے۔ 5 مہینے کی محنت کے بعد اس آئرلینڈ کی شکل واضح ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس ہینڈ میڈ آئرلینڈ کو اپنے اوپر 3 لاکھ وزن برداشت کرنا تھا، جو کہ تقریباً 70,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ ابھی کنسٹرکشن کمپنی صرف آئرلینڈ پر کام کر رہی تھی کہ اچانک وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی ہاں، سمندری طوفان۔ سمندری طوفان اتنا تیز تھا کہ اس نے ہینڈ میڈ آئرلینڈ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سمندری طوفان نے پتھروں کو اپنی جگہ سے ہلا دیا تھا اور یہ ہینڈ میڈ آئرلینڈ آہستہ آہستہ سمندر کے اندر گم ہو رہا تھا۔ یہ بات شاہی محل میں بیٹھے شیخ محمد بن رشید پر بجلی بن کر گری، کیونکہ جس سمندری طوفان نے آئرلینڈ کے ساتھ یہ سب کر دیا تھا تو وہ بھی برج العرب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ کنسٹرکشن کمپنی کو اپنے 5 مہینے کی محنت ضائع ہوتے نظر آ رہی تھی اور شیخ کو اپنا خواب ٹوٹتا نظر آنے لگا۔ پوری کنسٹرکشن کمپنی نے ایک بار پھر سے کام کو روک کر دوبارہ سے نئی پلاننگ کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آئرلینڈ کے ایک انجینئر مائک نے ایک آئیڈیا دیا کہ ہم لوگ سمندری لہروں کا زور کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ مائک نے ایسی سلیبز تیار کروائیں جو کہ برج العرب کی دیواروں میں لگا دی گئیں۔ ان سلیبز کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی سمندر کا پانی ان ہولو سلیبز میں سے گزرے گا، وہ پتھروں سے ٹکرانے کی بجائے ان ہولو سلیبز میں گھوم جائے گا اور پانی کا زور کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ یہ خبر سنتے ہی پوری کمپنی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چیلنج نمبر 3۔ اب باری تھی برج العرب کے بنیاد ڈالنے کی۔ فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے سب سے پہلے 30 فٹ گہرے سوراخ کیے گئے، کیونکہ انجینئرز کا کہنا تھا کہ برج العرب کی فاؤنڈیشن سالڈ سٹیل پائلز پر رکھی جائے گی۔ 30 فٹ گہرے سوراخ کرنے کے بعد تقریباً 300 سالڈ سٹیل پائلز زمین میں دفن کر دیے گئے۔ سٹیل پائلز ڈالنے کے بعد کنکریٹ ڈال کر ایک سالڈ فاؤنڈیشن تیار کر دی گئی۔ کنسٹرکشن کمپنی ابھی برج العرب کا کام شروع کر ہی رہی تھی کہ دبئی کے کنگ شیخ محمد بن رشید نے فرمائش کر دی کہ ان کو اس ہوٹل میں ایک ایسا شاندار ریسٹورنٹ بھی چاہیے جو کہ ہوا میں معلق ہو اور اس میں جو بھی کھانا کھائے اسے یہ محسوس ہو کہ وہ ہوا میں بیٹھے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، شیخ کو منع کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، تو پھر کنسٹرکشن کمپنی نے ایسا کیا کیا کہ شیخ کی فرمائش پوری ہوئی اور وہ بے حد خوش بھی ہوئے۔ یہ سب کچھ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔